اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ حاضر رحمت من ربی۔ آج سورۃ العادیات کا درس جو ہے وہ شروع ہوا۔ سورۃ العادیات جو ہے یہ اس کا نام عادیات اس لیے ہے کہ پہلی آیا کے اندر والعادیات ہی لفظ آیا تو سورت کا نام ہی سورۃ العادیات ہوا۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تب یہ سورہ 14ویں نمبر پہ تھی۔ جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا ہے تو پھر یہ 100ویں نمبر پر آتی ہے۔ والعادیاتی ضبحا، عادیات کا معنی ہے دوڑنے والیاں۔ عادیات واو جو ہے یہاں قسمیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے والعادیاتی، تیز دوڑنے والے۔ اس میں دوڑنے والیاں، اس میں اونٹ بھی شامل ہوتے اور گھوڑے بھی شامل ہو جاتے، لیکن جو اگلا لفظ ہے نا ضبحن، ضبحن کا معنی ہوتا ہے ہانپتے ہوئے تیز دوڑنے والے، اور یہ ہانپنا جو ہے یہ گھوڑے کا کام ہے، اونٹنی کا کام نہیں ہے، اس لیے اب اس میں سے اونٹنی نکل جائے گی۔ اب ترجمہ ہوگا والعادیاتی ضبحن، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا جہاں گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے یا جو گھوڑا دوڑتا ہے، جب وہاں اس آیا کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ گھوڑے کی، اب یہ کون سے گھوڑے ہیں جو تیز دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہوئے تیز دوڑتے ہیں؟ سارے گھوڑے نہیں ہیں کہ جو ریس پہ لگے ہوئے ہیں، جن کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں، ان گھوڑوں کی قسمیں نہیں اٹھائیں اللہ نے۔ یا جو قلعہ ٹھوکا ہوا ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ جن کی قسم فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ گھوڑے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو لے کر دنیا میں پھرتے تھے پھیلانے کے لیے۔ یہ مجاہدوں کے گھوڑے ہیں۔ تو چونکہ وہ ان پر بیٹھ کر آگے دین کو پھیلاتے تھے، سرکار کے ساتھ جاتے تھے، خود سرکار ہوں یا نہ ہوں، جس میں سرکار ہوتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے، اور جس میں سرکار نہیں ہوتے تھے، آرڈر آف فرماتے تھے، وہ سرایا میں شامل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ جو وار ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ آیات اور یہ احکامات انڈیویجول نہیں ہیں، یہ ذرا دھیان دیجئے۔ یہ جب ملک بن جاتا ہے، یہ ملک کی آرمی کے لیے ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، آپ کا کوئی ان سے جھگڑا یا لڑائی نہیں، آپ ان کو نہیں مار رہے پلٹ کے، بلکہ وہ مار رہے ہیں آپ کو۔ اتنا شدید جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں، مدینہ شریف جب آپ پہنچے، وہاں آپ کو حاکم تسلیم کر لیا گیا، آپ کی حکومت وہاں ہو گئی۔ جب آپ کی حکومت بن گئی، اب مدینہ شریف آپ کا ملک ہو گیا۔ اب جب مدینہ ملک بن گیا تو اب جب ملک پر اس ملک نے حملہ کیا، یہ جب بدر میں آئے آپ کو مارنے کے لیے اور ملک کو اڑانے کے لیے، اب چونکہ حضور حاکم ہیں، حضور ایک آرمی پھر آپ نے جمع کی، پھر آپ آرمی لے کر ان کے ملک میں گئے، اور جب تک انڈیویجول تھے تب تک۔ تو یہ مسئلے آرمی کے ہوتے ہیں، یہ ہر مسلمان کا فرض نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں ان پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ گھوڑے کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے۔ گھوڑا پہلے جنگلی جانور تھا، اس کے اوپر انسان سوار نہیں ہوتا تھا۔ سب سے پہلے اس کو جنگل سے پکڑ کے اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادہ، یہ عرب کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ تو آپ جب کھانا کعبہ آپ نے بنا لیا تو آپ کو یہ جنگل میں نظر آیا، کہیں صحرا میں کہیں، تو آپ اس کو لے کر آئے، پھر آپ نے اس کو مانوس کیا، پھر آپ نے اس کے اوپر سواری جو ہے وہ کی۔ آج عرب کے گھوڑے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مشہور ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے گھوڑے ہوتے نہیں تھے یا گھوڑوں کو جو ہے وہ سدایا نہیں گیا۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں سے بڑا پیار کرتے تھے، آپ اسپیشل دنیا سے گھوڑے منگواتے تھے، اور ایک دفعہ تو آپ ان گھوڑوں کی محبت میں اتنا جو ہے وہ مصروف ہو گئے کہ آپ شام کے وقت جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ ذرا ڈیلے لیٹ ہو گئی تو اس کی محبت کے اندر آپ اتنا چلے گئے، تو آپ کو گھوڑوں سے سلیمان علیہ السلام کو بھی بڑا جو ہے وہ پیار رہا، اور بھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو، اب سلیمان علیہ السلام بھی بات کے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی بات کے ہیں، یہ سب بات کے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بہت پہلے کے۔ تو یہ گھوڑا جو ہے آپ کا تابع فرمان ہو گیا، آپ کی اطاعت کرنے لگا۔ تو یہ گھوڑے پر بیٹھ کر جب آپ لوگ اللہ کے دین کو، اچھی باتیں جب آپ دنیا میں پھیلانے کے لیے نکلتے تھے، تو رب فرماتا ہے وہ تیز رو گھوڑوں کی قسم ہے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گھوڑے کی قسم کیوں فرمائی؟ اصل میں اس گھوڑے کا درجہ خود نہیں بڑھا، اس گھوڑے کا درجہ بڑا ہے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس گھوڑے کی رب تعالیٰ نے قسم یاد فرما دی، کیونکہ اوپر وہ بیٹھا ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہے، اوپر وہ بیٹھا ہے۔
اور گھوڑے کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی استعمال کیا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے گھوڑوں کا استعمال کیا ہے، اور پھر وہ واقعہ تو آپ میں سے ہر فرد کو یاد ہے کہ جب فرعون کو ڈبونا تھا تو فرعون اندر جا نہیں رہا تھا، دریا میں گھس نہیں رہا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر گھوڑی پر بیٹھ کر آپ اس کے آگے چلے، تو جب آگے چلے تو اس کے جانور بھی اس کو دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے۔ تو تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ سامری جادوگر نے جو اس بچڑے کے منہ میں جو وہ بولتا تھا، بولنے کی وجہ یعنی جو غراتا تھا یا بولتا تھا جو بھی تھا، وہ اصل میں اس نے مٹی لی تھی اس گھوڑے کی پاؤں کی جس پر جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس کی برکت دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں، وہ گھوڑا جہاں اپنا پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا، تو اس نے وہاں سے وہ مٹی لے لی اور وہ مٹی لے کر ڈالی۔ تو بھائی گھوڑے کا درجہ بڑھتا ہے گھوڑے پر اوپر بیٹھنے والے کی وجہ سے۔ تو والعادیات ضبحا، اصل میں صحابہ کرام جب اوپر بیٹھے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی، یہ تیز رفتار گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ تو اب یہ قیامت تک گھوڑے جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا اینڈ پہ بھی آپ کی واری ختم ہو جائے گی ان چیزوں کی، وہ بھی گھوڑوں پہ چلے گی، مسلمانوں کے پاس پھر بھی گھوڑے ہی ہوں گے۔ والعادیات ضبحا، اب آگے فالموریات قدحا، یہ موریات کیا ہے؟ موریا کہتے ہیں آگ روشن کرنے والی، موریات آگ روشن کرنے والے، قدحن، قدح کہتے ہیں وہ پرانے زمانے میں جو آگ جلاتے تھے تو وہ چکماک دو پتھر ہوتے تھے، ان کو ایسے ایسے کرتے تھے تو اس میں سے چنگاری نکلتی تھی، اس کو قدحن کہتے ہیں۔ وہ چنگاری پھر آگے گھاس پھوس پہ آگ قریب رکھتے تھے، اوپر سے ہلکی سی پھونک مارتے تھے تو اس میں سے آگ نکلتی تھی۔ اب سننا ترجمہ کیا ہے، فالموریاتی، آگ روشن کرنے والے، قدحن کا معنی وہ دو پتھروں کی رگڑ سے جو چنگاری نکلتی ہے۔ اب ترجمہ ہوگا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی، گھوڑے جن کے سم کے نیچے نال لگی ہے، وہ جب تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں تو ان کا سم جب پتھر پہ لگتا ہے تو پتھر سے جب چنگاری اڑاتے ہیں تو ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ تو فالموریات قدحا، پتھر پر سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں وہ گھوڑے، ان کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، اور مغیرات کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، تو قسم ہے حملہ کرنے والوں کی، مغیرات حملہ کرنے والے، کس ٹائم؟ صبح کے وقت، صبحن، صبح کے وقت، تو صبح کے وقت حملہ کرنے والے یہ گھوڑے جن کی قسم اٹھائی جا رہی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ آرمی کا یہ اصول ہے کہ وہ حملہ ارلی ان دا مارننگ کرتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا قرآن کو پڑھو، تمہاری بڑی بڑی اکیڈمی کے اصول جو ہے وہ ایک لفظ میں بند ہے کہ آرمی اٹیک کرتی ہے صبح کے وقت۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ اٹیک چاہے ہارٹ اٹیک ہو یا اٹیک آرمی کا ہوتا صبح کے ٹائم ہی ہے۔ آپ تحقیق کر لیجئے کہ ہارٹ اٹیک زیادہ تر منڈے کے دن اور صبح کے ٹائم ہوتے ہیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اٹیک صبح کے ٹائم کیوں ہوتا ہے؟ آپ ابھی جدید بھی آپ ذرا جائیے اور خود جانچ لیں گے کہ کہاں کہاں صبح کے ٹائم اٹیک ہوا۔ اس وقت ایک تو عملہ بدل رہا ہوتا ہے، پہلا تھک چکا ہوتا ہے، دوسرا ہوش میں آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اٹیک آرمی کا صبح کے وقت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ لوگ جو ہیں یہ مصروف ہوتے ہیں، کچھ نیند کے غلبے میں ہوتے ہیں زیادہ تر، اس لیے ان پر اٹیک صبح کے ٹائم کیا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کے ٹائم ہی جاتے تھے، لیکن مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ فرماتے تھے سب سے پہلے اذان دو، یا اذان کی آواز جو ہے وہ تمہیں سنائی دے تو رک جاؤ، اذان کی آواز سنائی دے رک جاؤ، پھر اس شہر پر حملہ نہیں کرنا تم نے۔ تو صبح کے وقت جو ہے آرمی جو ہے وہ اٹیک کرتی، تو کیا قرآن کہہ رہا ہے فالمغیرات صبحا، حملہ کرنے والے صبح کے وقت۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو فاثرنا به نقعا، اب جب صبح کے وقت حملہ یہ کرتے تو اثرنا، اثرنا کا معنی ہوتا ہے اڑانا، اڑاتے، نقعن کہتے ہیں غبار کو، تو فاثرنا به نقعا، یہ پھر جب صبح کے وقت داخل ہوتے تو پھر یہ جتھا جب جاتا تو گھوڑا جب سر پر دوڑتا تو پھر پیچھے سے گرد اڑتی، فاثرنا به نقعا، یہ گھوڑے جو ہیں یہ گرد اڑانے والے، اللہ اکبر، ان کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا صحابہ کے گھوڑے، فوسطن به جمع، وسطن کا معنی ہوتا ہے بیچ میں داخل ہو جانا، وسط مڈل، بیچ میں داخل ہونا، جمع، جمع کا معنی گروہ، مطلب یہاں یہ دشمن کے گروہ کے بیچ میں داخل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، آپ کبھی خالد بن ولید کے حملے ذرا دیکھیے، اکیلے گھس جاتے تھے، آپ کے گرد 50 آدمی آ جاتے، آپ اکیلے لڑے ہوتے، ایک دن آپ کی ٹوپی مبارک جو ہے وہ نیچے گری، ارد گرد جو ہے وہ دشمن وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، آپ سارا کچھ چھوڑ کے ٹوپی کو ڈھونڈنے لگ گئے، دور سے صحابہ پکار رہے، یہ آپ کیا کر رہے ہو، ابھی کوئی حملہ کر دے گا۔ تو آپ نے جب ٹوپی جلدی سے لی، وہ سر پہ رکھ کر پھر آپ نے شروع کر دیا، جنگ جیتی گئی تو صحابہ نے پوچھا گھوڑے سے اتر کر اتنے بیچ میں فوسطن به جمع، یہ دشمنوں کے جمع کے اندر آپ ٹوپی کاہے کو ڈھونڈ رہے تھے؟ کہنے لگے کیا کروں، اس ٹوپی میں محمد مصطفیٰ کا منہ مبارک تھا، وہ منہ مبارک میں اپنے سر پہ رکھتا، رب مجھ پہ کرم فرماتا، میں کیسے اس کو زمین پہ گرنے دیتا؟
مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے, مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی فکر. تو آپ نے اسے اٹھا کے سر پہ رکھا. لو دیکھو صحابہ کرام لڑتے ہوئے سر ننگے نہیں رکھتے تھے, ہمارے ہاں مولوی صاحب نماز پڑھاتے اسے ٹوپی اتار دیتے ہیں اور پھر جان کے اتار دیں گے, رکھی بھی ہوگی تو این یہاں آ کر اتار دیں گے. اللہ کے بندو پچھلوں کو چھوڑو, کم سے کم تم تو پگڑی رکھو, تم تو امام ہو, تم تو ٹوپی رکھو, تم تو سر کو ڈھانپو. خیر فوسطن بہ جمعا, یہ بیچ میں چلے جاتے, بیچ میں گھس جاتے. اللہ اکبر جل شانہ. ان الانسان لربہ لکنود. لو جی یہ بات کے لیے پچھلی ساری قسمیں اٹھائیں. اصل بات یہ جواب قسم ہے. یہ گھوڑے والی, یہ داخل ہونے والے, ہانپتے ہوئے چنگاریاں اڑانے والے, صبح میں دشمن پر حملہ کرنے والے, وقت کیا کہتے ہیں کہ گرد و غبار اڑانے والے, سب کی قسمیں کیوں یاد فرمائی؟ ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکرا ہے. پچھلی ساری گفتگو, ساری قسمیں, اس کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اب رب نے جب اتنی تاکید کی ہے تو بات واقعی سچی ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے, انسان ناشکرا ہے. یہ لاکنود, کنود کسے کہتے ہیں؟ کنود کا معنی ہوتا ہے کہ جو آدمی کفر کرتا ہے, ناشکرا ہے. اب ناشکرا کون ہوتا ہے؟ پہلے حدیث سن لیجئے پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. معجم الکبیر میں ہے, ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو خود کھائے اور اپنے رفقا کو نہ کھلائے وہ ہے لاکنود. کنود وہ ہے خود کھاتا ہے, رفقا کو نہیں کھلاتا. اب آپ ہو, آپ خود کھاتے ہو, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو, گھر بھیجتے ہو, پیچھے کوئی ماں باپ کو پال رہا ہے, کوئی کسی کا کر رہا ہے, تو کنود کی اگر یہ تشریح ہو تو آپ بے اچھا کر رہے ہو کہ آپ اس میں نہیں آؤ گے کہ آپ خود بھی کھا رہے ہو, رفقا کو بھی دے رہے ہو. لیکن آگے بات کنود کی پھر چلی ڈیفینیشن میں, لغت کی کتابوں کے اندر پھر چلی, کہنے لگے کنود وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر خصائل رذیلہ ہوں, صفات مذمومہ ہوں, ہر قسم کی برائی اس کے اندر موجود ہو, وہ کنود ہے. اچھائی کی طرف نہ بڑھے, برائیوں کی طرف بڑھے تو وہ کنود ہے. لیکن زیادہ تر ترجمہ یہی کیا گیا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو یہ واقعی بات کچھ لگتی ہے. میں آپ کی بات نہیں کرتا, اپنی کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس طرح دعا مانگی ہو کہ اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے 2 کان دیے اور کان میں اندر ڈرمز دیے. وہ نہ ہو, میں نہیں سن سکتا. وہ کیا سسٹم ہے یار اندر, وہ ڈرم بجتا ہے, ٹھک 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 کرتا ہے, وہ ٹھک ٹھک آگے جو ہے وہ انگلش ہو یا اردو ہو, اس کی ٹرانسلیشن آگے انہی لفظوں میں چلی جاتی ہے اور اسی فریکوینسی میں چلی جاتی ہے اور اسی طرز میں جاتی ہے, جو بول رہا ہے اسی کی آواز میں جاتی ہے. اندر بیچ میں کیا ہے؟ وہ ڈرم ہے. جیسے آپ ڈھول کی بجاتے نا, ڈھول بجاتے, بالکل بیان نہیں, اندر وہی ہے, وہ ایک ڈرم ہے. یہ آواز آئی, ایسے اس نے کیا, اس کی آگے ٹرانسلیشن ہو گئی. انگلش بولی تو انگلش کی ہوگی, اردو بولی تو اردو کی ہوگی, عربی بولی تو عربی کی ہوگی. کیا کبھی یہ لفظ بول کے کہا کہ اللہ تیرا شکر؟ دھیان ہی نہیں دیا. ہمارے ناک میں بال ہیں, یہ بال نہ ہو تو جراثیم سیدھے ہمارے دماغ میں پہنچے, کچھ ہمارے اندر پہنچے. یہ ناک کے بال اس لیے اکھیڑنے سے منع کیا ہے, اس سے زخم ہو جاتا ہے, اسے اکھیڑنا نہیں ہے. یہ ناک کے بال ایک جھاڑو ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں عنایت کیے گئے. بہت مہنگے جھاڑو ہیں یہ, اس سے مہنگا جھاڑو دنیا میں نہیں ہوگا. یہاں جراثیم اٹک جاتے ہیں, اسی لیے تمہیں کہا گیا ناک کو اچھی طرح صاف کرو چھنگلیا کے ساتھ, تاکہ یہ جھاڑو دن میں 5 مرتبہ صاف ہو جائے اور جو گندے جراثیم ہیں وہ نکل جائیں اور باقی پھر اور سٹک ہو جائیں. تیرا دماغ خراب نہ ہو, تیری باڈی خراب نہ ہو. کبھی اس جھاڑو کا نام لے کے شکریہ ادا کیا؟ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں, کبھی نام لے کے کہا. آنکھوں کے اوپر پلکیں دی ہیں, کبھی پلکوں کا نام لے کے کہا؟ نہیں کہا. اللہ نے ہمیں آنتیں دی ہیں, آنکھ کے اندر سٹمک, وہ سٹمک جو ہے اس کے جو اندر چھوٹے چھوٹے جو نیچے ذرے ہیں جو ہمارے کھانے کو ہضم کرتے ہیں, کیا کبھی اس کا نام لیا ہم نے؟ نہیں. مجھے آپ بتاؤ کہ قسمیہ کیا کبھی بتایا کہ زبان کے نیچے جو ایک بہترین چشمہ ہے, فاؤنٹین ہے, اس فاؤنٹین کا نام لے کے کبھی شکریہ ادا کیا ہو؟ وہ فاؤنٹین اگر نیچے نہ ہو زبان کے نیچے, جب آپ روٹی کھانے لگتے ہو ابھی تم بولتے ہی ہو میں نے روٹی کھانی ہے, کھاتے نہیں, لقمہ سامنے آتا ہے وہ فاؤنٹین جاری ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس فاؤنٹین کا فوارہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ آگے تک جاتا ہوا نظر آتا ہے. وہ فاؤنٹین کا نام لے کر کبھی کسی نے کہا؟ دنیا کا ایک بلینر آدمی تھا, یہ فاؤنٹین اس کے سوکھ گئے تھے, وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا میری ساری دولت لے لو لیکن میرے منہ میں لعاب نہیں بنتا, مجھے یہ کچھ چیز دے دو کہ میں بھی روٹی کھا سکوں, میں بھی اسے چبا سکوں, میرے منہ میں بھی لعاب شامل ہو اور یہ آگے جا کے ہضم ہونا نہیں تھا. تو یہ چیز کبھی نام لے کے تو نہیں, یہ کر بھی نہیں سکتے ہم. یہ انگلی کسی آدمی, میری یہ انگلی سیدھی کھڑی رہتی, امریکہ میں آیا تو پتا چلا یار یہ انگلی کو نیچے ہونا چاہیے, پاکستان میں کوئی فکر ہی نہیں تھا, تو یہ انگلی کھڑی رہتی مسئلہ ہوتا. یہ اس کے جوڑ اگر خراب ہو جائیں, نیچے نہ کام کرے تو مسئلہ بن جائے گا اس کا. کیا کبھی نام لے کے کیا؟ نہیں, کر بھی نہیں سکتے, بڑا مشکل ہے. کون آدمی کھڑا ہو کے ایک ایک چیز بولے گا؟ لیکن میرے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے آسانی ہو گئی. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, حدیث میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کون ہے, یہ خلاصہ مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ جو اپنے سارے جوڑوں کا شکریہ ادا کرے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس کے لیے, لیکن ایک حل بتا دیا, جو آدمی چاشت کی نماز ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنی باڈی کے تمام جوڑوں کا شکریہ صدقہ ادا کر دیا ہے اس نے.
یہ نماز 9 سے لے کے 11 بجے کے بیچ میں ہوتی ہے، اس کو زوال سے پہلے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں، قنوت سے نکل جاؤں میں، وہ یہ نفلوں کو پکا پکڑ لے، عادت بنا لو، ماہ رمضان میں آگے آسانی ہو جائے گی۔ بے شک انسان اپنے رب کا ضرور نہ شکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس بات پہ وہ خود گواہ ہے۔ لو، یعنی انسان نہ شکرا ہے، اس بات پہ وہ خود گواہ ہے، خود گواہ ہے انسان۔ اور ہم جب اپنی باڈی پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہم کبھی اکثر ہمارے پاس مکان ہے، ہمارے پاس نہانے کو پانی، جاؤ پوچھو ان کو جا کے، آپ تو شاور لے کر آ گئے۔ وہ لوگ بھی ابھی ہیں جن لوگوں نے ہمیں فون پہ بتایا کہ شاور لیتے ہیں پانی گندا آتا ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں جب برف پڑی تھی، لوگوں بیچاروں کا پانی بند ہو گیا، میں نے مسجد میں لائن دیکھا، بندے بالٹیاں یہاں سے بھر کے لے جا رہے خدا کے گھر سے کہ پانی یہاں صاف ہے، ہمارے گھر میں گندا آ رہا ہے۔ تو کبھی اس بات پہ شکر ادا کیا شاور لینے کے بعد، مالک تو نے صاف پانی دیا، میں نہا لیا؟ تو انسان خود گواہ اس بات پہ کہ وہ ناشکرا ہے، یہ اللہ نے کہا، اس لیے ناشکرے نہیں بنا، شکر ادا کرتے رہا کرو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اب یہاں میرا فلسفہ پہلے سن لو، میں نے کہا کہ مال جمع کرو، مال خود برا نہیں ہے، پیسے جمع کرو، ملینر بنو، بلینر بنو، پیسے اکٹھے کرو، رب دولت کو خیر کہہ رہا ہے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اس نے یہاں کرنسی کو، دولت کو، سونے کو، چاندی کو، مال کو خیر کہا ہے۔ تو مال خود برا نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو تمہارے عادات و اطوار میں یا سوچ میں جو فرق آتا ہے وہ برا ہے، وہ نہیں آنا چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ تو انسان خیر کی یعنی دولت کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ تو جب اسے دولت کی محبت آ جاتی ہے، پھر یہ نماز چھوڑتا ہے، پھر یہ زکات دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسروں کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے، پھر رب کے مقابل میں آتے مخالفت کرنے لگ جاتا ہے، پھر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بدتمیزی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ چیزیں تم میں نہیں ہے، دولت تمہارے پاس حضرت عثمان غنی جیسی ہونی چاہیے، ادھر نبی اعلان کرے، ادھر اس کے نام پہ خرچ کر دیا جائے۔ اس لیے تو کہو مالک دے دولت، ہمیں دولت دے۔ آدھے قرآن پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا اگر دولت نہ ہو، کہاں سے مسجد بنائیں گے، کہاں سے زکات دیں گے، کہاں سے حج کریں گے، کہاں سے زکات دیں گے، کہاں سے ہم تبلیغ کریں گے، مولوی کہاں سے رکھیں گے، تنہا کہاں سے دیں گے، خدمت کیسے کریں گے، رشتہ داروں کی کیسے کریں گے، پیسے نہیں ہوں گے، باتوں سے کریں گے نہیں۔ تو یہ خیر، اس لیے میں کہا کرتا ہوں رب نے اس کو خیر کہا ہے، یہ خیر ہے، لیکن جب اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں زیادہ تر وہ خیر نہیں ہوتے، تو اس کو اگر آپ نے مار دیا تو پھر آپ زبردست ہو۔ تو مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ بڑے بڑے کنجوس لوگ دنیا میں گزرے ہیں، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عرب کے اندر جیسے حاتم طائی مشہور تھا نا، ایسے ہی بخیل بھی بڑا مشہور تھا، ابو حباحب اسے کہا جاتا، وہ دن کو روٹی نہیں پکاتا تھا، سارے جب ملے والے سو جاتے تھے اب آگ جلاتا تھا، کوئی آگ نہ مانگ لے۔ پرانے زمانے میں آگ مانگنے بھی آتے تھے، یہ گہوں والے لوگوں کو پتا ہے، تھوڑی سی آگ دینا، وہ آگ لے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنی زوجہ سے تم ذرا رکو میں تمہارے لیے آگ لے کر آؤں، ادھر تو پھر کام ہی اور چل پڑا، تو لینے تو آگ ہی گئے تھے نا، تو یہ آگ لینے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں جب دادا کے گھر جاتا تھا تو ساتھ والے تھوڑی سی آگ دیجیے گا، آگ لینے آ جاتے تھے، اور رات کو دن کو آگ ہی نہیں جلاتا تھا، سارے سو جاتے تو پھر آگ جلاتا، پھر روٹی پکاتا، فٹافٹ کھا کے فٹافٹ آگ بجھا دیتا، بجھانا ہو جاتا کہ کوئی بندہ آگ آ کے نہ مانگ لے، روٹی نہ مانگ لے، وہ ایسا بخیل تھا، مشہور ہو گیا پورے عرب کے اندر۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں جب سالن پکاؤ شوربہ ذرا زیادہ رکھو تاکہ اپنے ہمسائے کو بھی دے دو۔ تو آپ کو یاد ہوگا پرانے دور میں سب سے پہلے نانی ہو یا دادی یا اس کی امی، وہ مولوی صاحب کی روٹی پہلے نکلتی تھی۔ مولوی صاحب کیوں؟ وہ بڑے ذہین لوگ تھے، وہ اپنے سالن میں دوسرا بندہ شامل کر لیتے تھے، اپنے کھانے میں دوسرا بندہ شامل کر لیتے تھے۔ وہ علماء بھی نیک ہوتے تھے، ولی اللہ ہوتے تھے، جاؤ سب سے پہلے اسے روٹی دے کر آؤ تاکہ ہماری بھی قبول ہو جائے، ہماری روٹی کا حساب ہی نہ ہو، کیونکہ جب کھانے میں مہمان کو شامل کر لیا جائے پھر کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ سب لوگ سن لو غور سے، تو وہ لوگ بڑے ذہین تھے۔ تو افلا یعلم، اگلا جملہ سن لیجیے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ یہ جو لوگ دولت کے چکر میں پڑے ہیں اور عبادت کو چھوڑ گئے ہیں، نہ قرآن سنتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ آتے ہیں، نہ غور کر رہے ہیں، نہ سکھاتے ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ یعلم واحد، کیا وہ نہیں جانتا؟ اذا بعثر، بعثر کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ کر دینا، ادھیڑ دینا، کریدنا، نیچے کی چیز اوپر کر دینا۔ بعثر ما فی القبور، جو قبرستان میں ہے، جو قبروں میں ہے، وہ نکال دیا جائے گا، وہ نکال دیا جائے گا۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے ایک ایک قبر سے 70 بندے اٹھیں گے، نکال دیے جائیں گے باہر، ڈزنٹ میٹر تمہاری ہڈیاں نہیں ہیں وہاں تم کہاں ہوگا، نکال دیے جائیں گے۔ جو جہاں جس کی جہاں راکھ پھینکی گئی ہے اس کی راکھ بھی اس کو وہاں سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ مت سوچیے کہ جو جلا دیے گئے ہندو چالیے اٹھیں گے نہیں، وہ جو دانا ہے وہ نہیں مرتا، اس کے اوپر بارش اللہ برسائے گا، ایک دم سے کلوننگ، او پورا بندہ کھڑا۔ تو کیا وہ یہ جانتا نہیں ہے؟ تو جب یہ جانتے ہو تم، اور پھر اس دن صرف تم اکیلے اٹھو گے نہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصیلہ کا معنی ویسے ہوتا ہے جمع کرنا، حصیلہ جمع کیا جائے گا، ما فی الصدور، کس کو؟ جو ان کے سینوں میں۔ دنیا کے اندر جو جو چیزیں انہوں نے چھپائیں، جو عمل انہوں نے کیے، وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے۔ جمع کر کے کیا کیا جائے گا؟ ان کے سامنے کر دی، یہ تو سوچتا تھا، یہ تو کرتا رہا، یہ تیرے آئیڈیاز تھے، یہ چیزیں تھی، یہ اعمال تھے، یہ لے تیرے سامنے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب
اس دن ان کی ضرور خبر رکھنے والا ہے. یہ اس دن اب نہیں خبر رکھتا، اب بھی رکھتا ہے، اسے ایک ایک لمحے کی خبر ہے ہماری، بلکہ ہم نہیں بھی پیدا ہوئے تھے تو اسے ہماری خبر ہے. یہ خاص اس دن کا ذکر کیا اس لیے کہ اس دن صرف اسی کا حکم چلے گا، اسی کی بات چلے گی، اور وہی جو فرمائے گا وہی، چاہے اور کسی کو طاقت نہیں ہے، جسارت نہیں، اس لیے خاص اس دن کا ذکر کر کے اس صفت کا ذکر کر دیا. ورنہ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت خبیر ہے. تو یہ سب لوگ سماعت فرما لیجئے. یہ سورہ عادیات کے اندر پروردگار عالم نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا اتنی قسمیں فرمانے کے بعد کہ انسان اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ خود نہ شکر ہے. تو آپ نے اس میں شامل نہیں ہونا، شکر ضرور ادا کیا، ہر بات پہ شکر بولا کرو. الحمدللہ یہ بھی شکر ہوتا ہے، ہر بات پہ شکر بولو، اس کی بات کو مانو، یہ بھی شکر ہے. اس کے نام پہ دینا یہ بھی شکر ہے. شکر کی کئی اقسام ہیں، زبان سے بھی اور عمال سے بھی، اعضاء سے بھی دیتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری رحمتوں پہ نازل فرمائے اور رزق میں اضافہ فرمائے. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بھر ضرور زیادہ دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کافی ساری دعائیں یہاں سے بھی ہیں، باہر سے بھی ہیں، انڈیا سے تو کافی ہیں، ان کے نام یاد نہیں رہے اب. تو ان لوگوں کے لیے دعا کرنا، خاص طور پر دعاؤں کے لیے آ رہا، کسی کے بھائی کی غالباً دعا تھی تو ضرور دعا کیجئے. باقی ہمارے دوست احباب ہیں، ان دعا خصوصی آج آپ نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود جو ہے وہ ہری فرمائے، اور جو امید سے ہیں ان کی امید ان کی نظروں کے سامنے آ جائے، یہ خصوصی طور پر. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم میں نے انہیں ترجمہ سنا دیا، پروردگار عالم جو میرے عقل کے مطابق، علم کے مطابق تھا، ان کی گوش گزار کیا، یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مالک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دے. مالک پروردگار عالم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مالک کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ کوئی خود بیمار ہے، گھر والا بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، دوست بیمار ہے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. مالک یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اولاد کی امید ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی امید پوری فرما دے. مالک پروردگار عالم جن کے بچے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ہر قسم کی وبا سے، بلا سے محفوظ فرما. مالک یا اللہ تعالیٰ انڈیا کے مسلمان، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. مالک ہمارے گناہوں کی شامت ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مالک یا اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم فرما. یا اللہ سب کی صحت و رزق میں برکت پیدا فرما. آج جن جن نے افطاری بنائی تھی، پکائی تھی، تقسیم کیا یا کھائی ہے، یا اللہ سحری جنہوں نے بنائی، تقسیم کی، کھائی، یا اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما. یا اللہ پاک صحت میں، رزق میں برکت پیدا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر ونور سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.